ہم لوگ اپنی زندگی میں سنتے بہت کچھ ہیں لیکن شاید ان سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. اس کی بہت ساری وجہیں ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی قرآن پاک کی آیات ہیں یا احادیث ہیں شاید ہمارا یا ہماری زندگی کا ان سے تعلق کوئی نہیں ہے. مطلب اگر کوئی واقعات ہو گئے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ان کے ساتھ ہوئے ہیں, ہمیں ان سے کیا. حالانکہ اللہ نے اور رسول اللہ نے جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی ارشاد فرمایا تو اس میں کوئی نہ کوئی تعلیم یا عبرت یا کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو امت کے لیے کوئی رستہ ہو. سیکھنا کیسے چاہیے؟ اب تو ہمارے اس معاشرے میں معاملات بڑے خراب ہو گئے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ماں کی گود بڑی ویلیو رکھتی تھی. آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ ماں کی گود کا بچہ ٹک ٹاکر بن رہا ہے کیونکہ ماں ٹک ٹاکر ہے, ماں ناچنے والی ہے. نعوذ باللہ, یہ مجھے بری بات کرنی پڑ گئی تو میرا کوئی بھائی بہن جو سن رہا ہے وہ ناراض نہ ہو. تو ہمارے معاشرے میں جب ماؤں کی گودیں تلاوت قرآن سے خالی ہوئی تو بچے ایمان سے بھاگ گئے. کم از کم ماں باپ اپنا پورا کام کریں. جتنی دیر وہ ماں کی گود میں ہے یا ماں کی کسٹڈی میں ہے تو ماں کی جو ہے سمجھے کہ وہ ذمہ داری ہے اس بچے کو ہدایت کی طرف رکھنا. اسی طرح باپ بابا والد جب آئیں تو وہ بھی کم از کم اچھی اخلاقی باتیں, کوئی دینی باتیں, کوئی ایسی باتیں جو گھر کے ماحول کو اچھا رکھ سکے ضرور کرنی چاہیے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر ہم سیکھنے لگ جائیں نا تو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے دین کا ہر واقعہ ہی ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی رنگ ضرور لا سکتا ہے. ایک پرانا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ ہیں حضرت احمد بن یحییٰ, تو یہ غالباً بصرہ کے رہنے والے ہیں, اب ذہن میں نہیں ہے, یا دمشق کے رہنے والے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ والدین بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے گفتگو ہونے لگ گئی حضرت سیدنا ابراہیم و حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہم السلام کی. اور یعنی بتایا جانے لگا کہ وہی اللہ کے ایک پیغمبر تھے, اس طرح کے اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے بچے کے گلے پر چھری تک رکھ دی. یعنی اللہ پاک نے جب قربانی کا آرڈر دیا تو اس حد تک وہ چلے گئے. یعنی اس قسم کی باتوں کا ذکر ہونے لگ پڑا. تو جب یہ باتیں بیٹے نے سنی نا تو بیٹے نے یہ باتیں سننے کے بعد اپنے ابا اور اپنی اماں سے کہا کہ ابا جی, والدہ ماجدہ, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے میرے اللہ کے لیے چھوڑ دیں؟ آج ہمارے بچوں کا ذہن کیا ہے, اللہ کی راہ کہاں ہے. یہ ایک خاص پوائنٹ ہے, ایک مشکل بات ہے. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی اس لیول کا ہوتا ہے, ایک سمجھنے کی بات ہے. اگر آپ سمجھ لیں تو اماں جی ابا جی آپ مجھے میرے اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں, تو ماں باپ بھی کتنے خوبصورت تھے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا بیٹا جا, آج سے ہم نے تجھے راہ للہ کیا, اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا. حضرت احمد کہتے ہیں کہ میں بالغ تھا لیکن میری ابھی داڑھی جو ہے وہ ابھی نکل رہی تھی. میں کسی طریقے سے بیت اللہ شریف تک پہنچا اور وہاں غلاف کعبہ کو میں نے چوما, بار بار رویا, بار بار چوما. اور میں یہ کہتا جاتا تھا میرے حبیب. دیکھو کہ ان لوگوں کی معرفت کا کیا مقام ہے. یعنی 14-15 سال کا بچہ اللہ کو یا حبیبی کہہ رہا ہے. یعنی یا حبیبی یا ربی ہے, میرے رب ہے, میرے محبوب, کہ تیرا کرم ہے, تو نے میرے لیے رستے کھول دیے, تو نے میرے لیے آسانی کر دی. اور کئی بار چوما, شاید کوئی درجنوں بار چوما, اور ہر بار روئے اور ہر بار شکریہ ادا کیا کہ میرے حبیب تیرا کرم, تیرا شکر کہ تو نے میرے ماں باپ کو اس بات پہ راضی کر لیا. اچھا, اب وہاں سے دعائیں مانگ کر شکریہ ادا کر کے تو واپس گھر میں جاتے ہیں اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اس وقت والد گھر میں تھے نہیں, تو والدہ گھر میں تھی. تو اندر سے پوچھا کہ کون ہے. باہر سے بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا احمد ہوں. تو اندر سے ماں نے کہا تو کون سا احمد ہے, ہم نے تو اپنے احمد بیٹے کو اللہ کے سپرد کر دیا, چلا جا, ادھر کوئی احمد کا ماں باپ نہیں رہتا. یہاں کسی احمد کی ماں ہے نہ کسی احمد کا کوئی باپ ہے. ہمارا جو بیٹا تھا ہم نے تو وہ اللہ کو دے دیا ہے. تو میرے دوست, میرے بچے, میرے بھائی, سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر آپ اس کو سمجھ سکیں.